السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو حمد اس نظم کے اشعار کا مطالعہ کر کے بلند خوانی کر کے بتاؤں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تشریح اور اس کی وضاحت بھی کرتے چلوں گی۔ تو یہاں پر جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، آپ کی کتاب بھی آپ کھول کے رکھیں تاکہ جو بھی الفاظ معنی آ رہے ہیں، الفاظ زد آ رہے ہیں یا جو بھی نئے الفاظ وغیرہ آ رہے ہیں تو میں ان کے معنی بھی آپ کو بتاتے چلوں، تو اور آپ اپنی کتاب پہ اسے بہت کشیدہ کر کے اس کو مطلب اس کا لکھتے چلیں۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اے خدا کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اے خدا ہر جگہ تو ہی تو ہے اور دوسرا کوئی نہیں۔ کون جانے تجھے کہاں تو ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ تو کہاں پر ہے۔ یعنی ہم کہیں بھی چلے جائیں، چاہے ہم جو ہے وہ اپنے گھر پر ہو، اسکول میں ہو، بازار میں ہو، ہم جو ہے وہ کہیں اپنے وطن میں ہو، کہیں اور کسی شہر میں ہو، کسی اور ملک میں ہو، ہوا میں ہو، ہوائی جہاز کا سفر کر رہے تو ہوا میں ہو، زمین پر ہو، پانی کا سفر کر رہے تو پانی کے جہاز میں ہو، کہیں بھی ہو، ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہاں پر اللہ موجود ہے۔ تو اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ یعنی آج کی تاریخ میں اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور کوئی جو ہے اسی وقت آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، تو کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہے، تو کوئی امریکہ میں ہے، کوئی چاند پر ہے، کوئی کسی اور جگہ پر ہے، کوئی پانی کا سفر کر رہا ہے، کوئی ہوائی جہاز میں ہے، جو کہیں بھی ہے تو اس کے ساتھ اللہ موجود ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ۔ اب یہاں پہ پردہ اور یہ بے پردہ یہ اس کا ضد ہے۔ تو یہ شعر جو ہے، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے۔ یہ شعر صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ صنعت تضاد کا مطلب ہوتا ہے، صنعت کا مطلب ہوتا ہے شعر اور تضاد کا مطلب ہوتا ہے ضد۔ تو ایسا شعر جس میں دونوں لفظ آئے جو ایک دوسرے کی ضد ہو، جیسے پردہ، بے پردہ، نشاں، بے نشاں، یہ دونوں الفاظ جو ہے وہ ایک دوسرے کی ضد ہے، اس لیے یہ شعر صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس شعر کے تحت شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ بہت عجیب سی بات ہے کہ لاکھ پردوں میں ہونے کے باوجود وہ ہر جگہ پہنچنا جاتا ہے اور ہر جگہ اس کے وجود کی نشانیاں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس میں یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاتے چلوں، چھوٹی سی بات، کہ ہم ہر سال شب معراج مناتے ہیں، اور اس رات کی حقیقت آپ کو سب پتہ ہی ہوگی۔ ماشاءاللہ سے آپ بڑے ہیں اور مدرسے یا مسجد وغیرہ میں بھی جاتے ہیں یا بیان وغیرہ بھی سنتے ہیں۔ تو شب معراج میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے جو ہے وہ کعبہ سے بیت المقدس پہنچے، پھر وہاں سے انہوں نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا عرش کا اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے۔ تو وہاں پر پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے آپ جب عرش کا سفر طے کر رہے تھے تو ہر آسمان جو ہے وہ کے اوپر 7 آسمان تھے، تو 7 آسمان کو پار کر کے آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے پہنچے۔ اور تب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر اس کا تخت ہے، اور یہ جو 7 آسمان ہیں یہ پردوں کی طرح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ، ہر چیز میں، ہر شے میں اس کی نشانی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے
کہ خلوت کا مطلب ہوتا ہے تنہائی، جلوت کا مطلب ہوتا ہے سب کے سامنے، اور یہ بھی الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ خلوت، جلوت، پنہا، عیاں۔ پنہا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، عیاں کا مطلب ہوتا ہے ظاہر۔ تو اس شعر کے تحت شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلوت اور جلوت ہر جگہ موجود ہے، یعنی اگر آپ تنہائی میں ہیں تب بھی اللہ آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہیں، کسی شادی بیاہ میں گئے ہیں تو ہزاروں لوگوں کے بیچ میں ہیں، اسکول میں گئے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، کہیں بھی ہیں آپ، اکیلے ہیں یا لوگوں کے درمیان ہیں، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اس کی قدرت بھی جو ہے وہ ہر جگہ ظاہر ہے، وہ کہیں بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ پنہا ہے، کہیں عیاں ہے، کہیں چھپا ہوا ہے۔ جیسے اگر آپ آسمان ظاہر چیزوں میں، جیسے ایک چیز اور بھی بول سکتے ہیں کہ جیسے پہاڑ ہے، یہ درخت ہے، یہ پرندے ہیں، چرند پرند ہے، آسمان ہے، زمین ہے، یہ سب ظاہر چیزیں ہیں، یہ سب ہم کو دکھائی دیتی ہے، لیکن آسمانوں کے پار کیا ہے یہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا۔ سمندر ہم کو دکھائی دیتا ہے، وہ ظاہر ہے، سمندر کی گہرائی میں کیا ہے وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا۔ زمین، اوپر کی زمین پہ جو بھی چیزیں ہیں وہ سب ظاہر ہے، لیکن زمین کے اندر کیا ہے وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے، مہماں تو ہے۔ یہاں پر اللہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا میزبان بھی ہے، یعنی تو ہی ہم کو کھلانے والا بھی ہے، اور تو ہی ہمارا مہمان بھی ہے۔ رنگ تیرا چمن میں، یہاں پہ میزباں اور مہمان یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، اس لیے یہ بھی صنعت تضاد، یعنی ایسا شعر جس میں ضد والے الفاظ آئے ہیں وہ ہے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ باغ میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا دل بہت خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، رنگ برنگی پھول دکھائی دیتے ہیں، تتلیاں دکھائی دیتی ہے، پھولوں کی خوشبو سے پورا باغ جو ہے وہ مہک رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کاریگری کس کی ہے؟ یہ ساری کاریگری رب العزت کی ہے، رب خدا کی ہے۔ تو یہ سارا یہاں پہ اس شعر میں شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ تیرا ہے، اور تو ہی اس جیسا ایک باغ جو ہوتا ہے، تو یہ دنیا بھی جو ہے وہ ایک باغ کی طرح ہی ہے، اور اس کا باغباں جو ہے وہ ہمارا رب ہے۔ نہ مقام لا مقام کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے، یعنی ہر جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا جلوہ جو ہے، اس کا رخ، اس کا جلوہ دکھائی دے رہا ہے۔ محرم راز تو بہت ہے امیر۔ محرم کا مطلب ہوتا ہے دوست یا جان پہچان والا، راز کا مطلب ہوتا ہے ایسی بات جو آپ نے کسی سے چھپائی ہو۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے خاص دوستوں سے، اپنے امی ابا سے ہی صرف بتاتے ہیں، یا اپنے جو قریب کا کوئی ہوتا ہے اس کو ہی ہم بتاتے ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ امیر، یہاں پہ اس نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ تو ایسا اکثر جو ہے وہ شاعر آخری نظم کے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو شاعر کے رازدار ہیں، مگر جس کو کہتے ہیں رازداں وہ تو ہے۔ لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے راز کو ہی راز رکھ پاتا ہے، نہیں تو وہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے راز کو ہماری باتوں کو، ہماری ایسی باتوں کو جو ہم کسی کے ساتھ نہیں بانٹنا چاہتے، کچھ لوگ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ اس چیز کو بانٹ لیتے ہیں۔ لیکن ایک رب العزت ہی وہ پاک اور ذات ہے جو کبھی ہماری جو باتیں ہیں جو اپنے دل میں ہم اکثر اللہ تعالیٰ سے بات کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہو جائے، اللہ میری یہ خواہش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے، جو بھی ہم اپنی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہی رہتے ہیں دعا کے ذریعے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، مشکل وقت میں اچھے وقت میں۔ تو وہ ساری باتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں کہتا، تو وہ ہمارا سچا رازدار ہے۔
تو اس طرح سے ابھی ہم نے حمد کی ہر شعر کی ہم نے تفصیل دیکھی، مفہوم کو سمجھا. اس کے بعد یہاں پہ خلاصہ ہے، آپ نظم پڑھیں، خلاصہ پڑھیں، معنی اشارات لکھیں اور مشق حل کرنے کی کوشش کریں. اس میں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ایک شعر جو ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے. یہاں پہ پہلے مصرعے میں جو لفظ آئے ہیں چمن اور بو، یہ لفظ کا تعلق دوسرے مصرعے کے میں جو لفظ آیا باغباں اس سے ہے. تو ایسا شعر جس میں پہلے مصرعے کے الفاظ کا تعلق دوسرے مصرعے کے لفظ سے ہو، اسے کہتے ہیں صنعت مرات النظیر. اس کے بارے میں اگر اور اچھے سے آپ کو سمجھنا ہے تو یہاں پر اس صفحے پہ صنعت مرات النظیر کے بارے میں بہت اچھی سے تفسیر میں دیا ہوا ہے. آپ اسے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. نہ سمجھیں تو پھر آپ مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گی. اللہ حافظ.